بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ظہور اور دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ کے مہتوپورن نبی تھے۔ ان کا سلسلہ نسب کئی پشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ جس دور میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اس سمے زمین پر شرک اور برائیاں عام ہو چکی تھیں۔ لوگ اللہ کو بھول کر مورتیوں کی پوجا کرتے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے، برائیوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی دعوت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑے پیار اور نرمی سے سمجھایا۔ انہوں نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دلیلیں دیں، پچھلے لوگوں کے عذاب کے بارے میں بتایا اور آخرت کے دن کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات کھلے میں اور چھپ کر ہر طرح سے دعوت دی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ لوگ برائی کے راستے سے ہٹ کر اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک معین وقت تک مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا معین وقت جب آتا ہے تو ٹالا نہیں جاتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ قوم کا انکار اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے باوجود ان کی قوم کے زیادہ تر لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں دیوانہ اور جھوٹا کہا۔ جو لوگ غریب اور کمزور تھے اور ایمان لائے، ان کا بھی انہوں نے اتپیڑن کیا۔ سردار اور مالدار لوگ اپنی دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو انسنا کر دیا اور اپنی پرانی رسموں اور رواجوں پر جمے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے باپ دادا کی انہی مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ اپنے باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن ان کی نافرمانی بڑھتی ہی گئی۔ ہر بار جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے اور زیادہ انکار کیا اور دشمنی دکھائی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے سے پوری طرح مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان میں سے زیادہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا، لیکن میرے بلانے سے ان کی فراری ہی بڑھتی گئی، اور بے شک جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ تو انہیں بخشے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اور اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں سے خود کو ڈھانپ لیا اور اپنی ہٹ پر اڑ گئے اور بڑی اکڑ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اللہ نے انہیں کشتی کا آکار، اس کی لمبائی چوڑائی اور اسے بنانے کا طریقہ بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق لکڑی اور اوزار اکٹھے کیے اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کشتی بنانا شروع کر دیا۔ جب ان کی قوم کے لوگ انہیں کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا اور زیادہ مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ دیکھو، پہلے تو یہ نبی بننے کا دعویٰ کرتا تھا اور اب بڑھئی بن گیا ہے۔ وہ ہنستے اور طعنے مارتے کیونکہ کشتی ایک ایسے علاقے میں بن رہی تھی جہاں کوئی ندی یا سمندر قریب نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کے مذاق پر صبر کرتے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے۔ آخرکار
اللہ کے فضل سے کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ جب کشتی پوری طرح تیار ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں، اپنے پریوار اور ہر قسم کے جانوروں کے ایک ایک جوڑے کی کشتی میں سوار کر لیں۔ جب سب لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آسمان سے زوردار بارش ہونے لگی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا اور ایک بھیانک سیلاب آ گیا۔ کشتی پانی پر تیرنے لگی اور ایمان والے لوگ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے، لیکن کافر لوگ پانی میں ڈوبنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کو بھی آواز دی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ کسی اونچی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کا عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی اور سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ سیلاب کئی دنوں تک جاری رہا اور پوری زمین پانی میں ڈوب گئی۔ کافروں کی ساری دولت، ان کی طاقت اور ان کا گھمنڈ سب پانی میں بہہ گیا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہی بچے۔ سیلاب کا اترنا اور نئی زندگی کی شروعات۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو آسمان سے بارش رک گئی اور زمین نے پانی سوکھنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے پانی اتر گیا اور کشتی جودی نام کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کشتی سے اتر جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی خوشی خوشی کشتی سے اترے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مل کر زمین پر ایک نئی زندگی شروع کی۔ انہی کی نسل سے آگے چل کر دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں صبر، ایمان، اللہ پر بھروسہ رکھنے اور برائی سے دور رہنے کا سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ کے نبیوں نے ہمیشہ حق کا پیغام دیا اور جنہوں نے ان کی نافرمانی کی ان کا انجام برا ہوا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کا ایک وسترت روپ ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ اس کہانی کو کسی اور پہلو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔